الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم خیر امت کی ایک ایسی خصوصیت کا بیان کریں گے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی اور احادیث نبویہ میں بھی مذکور ہے، اور وہ امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، خصوصی نعمت ہے، بلکہ خاصہ خیر امت ہے، اور وہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت. اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے کہ پہلی امتوں کی عمریں لمبی تھیں، اور اس امت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، اور پھر آگے فرمایا وَأَقَلُّهُم مَّن يَتَجَاوَزُ ذَلِكَ، بہت کم ہیں جو اس سے تجاوز کر سکیں گے. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے صالحین کا ذکر سنتے کہ کسی نے 800 سال 900 سال یعنی سینکڑوں سال اللہ کی عبادتیں کی، اللہ کے لیے انہوں نے اس کا ذکر و اذکار کیے، تو دل میں یہ چیز پیدا ہوتی، رشک پیدا ہوتا انہیں دیکھ کر کہ میری امت جس کی یہ عمر. تو اللہ پاک نے پھر آپ پہ یہ فضل فرمایا کہ آپ کو لیلۃ القدر عطا کی، تاکہ جو سینکڑوں سال ہیں عمر کے اس کا بہترین معاوضہ بن سکے. تو قرآن حکیم نے دیکھیں کس عظمت سے ذکر کیا ہے اس رات کا. اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن حکیم کو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ شہر قرآن ہے، اور پھر آگے خصوصیت سے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا اس سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر کو اتارا. اور آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ ہے اس کی عظمت کے بیان کرنے کا قرآنی اسلوب، انتہائی فصیحانہ بلیغانہ اسلوب، کہ آپ کیا جانیں کہ اس کی قدر کیا ہے. تو کسی چیز کی عظمت یا بڑائی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن حکیم. وما ادراک ما یوم الدین، لوگ پوچھتے ہیں
کہ قیامت کا دن کیا ہے، اور آپ کو کیا علم کہ وہ کتنا عظیم دن ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، پھر القاریۃ ما القاریہ۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں یہ اسلوب رہا کہ یہ سوال کر کے اس کی عظمت کو بیان کرے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب اللہ نے دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رشک پیدا ہوا اپنی امت کی حرص اور امت کی خیر خواہی اور امت کے لیے جو دردمندانہ محبت و اخلاص تھا آپ کے دل میں، کہ ایک رات اللہ کے ہاں خیر من الف شہر 1000 مہینے سے افضل ہے۔ اب یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کتنی افضل ہے، لیکن اتنا بتا دیا کہ 1000 شہر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ ایک اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات کی عظمت کے لیے، اب آپ دیکھیں اللہ اکبر، اللہ کی حکمت کہ کون سا مہینہ اس رات کے لیے اختیار کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد میں فرمایا من قام ایمانا و احتسابا لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر، جس شخص کو یہ اس رات کا قیام نصیب ہوا ایمان اور اللہ پہ اس کے اجر و ثواب کی خاطر امید رکھتے ہوئے، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اب اس رات کو دیکھیں اللہ نے کس مہینے میں شرف بخشا۔ خیر شہور السنہ، 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینے میں اس رات کو اللہ نے متعین فرمایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا علم بھی دے دیا۔ تو آپ جب باہر نکلے تو 2 صحابہ کرام کا جھگڑا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا جھگڑا اس قدر اس کی نحوست ہوئی کہ اللہ نے اس کے علم کو مجھ سے اٹھا لیا۔ اب اس میں بھی حکمت ہے اللہ کے ہر کام میں۔ اب تم کیا کیا کرو؟ آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہ آخری 10 دن جو رمضان المبارک کے ہیں اس کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ ایک وقت معین نہیں فرمایا، ایک رات معین نہیں فرمائی، بلکہ حکم دیا کہ رمضان المبارک جس طرح کہ آج ہم اس کے آخری عرصے سے گزر رہے ہیں، اس کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اب جب مسلمان اس کی تحری کریں گے، تلاش کریں گے، تو یہ مستقل اللہ سے قوی ربط کا ایک سبب ہوگا۔ پھر ایک معین رات نہیں بلکہ فرمایا کہ تم اس کی طاق راتوں میں، تو پھر ایک رات سے بڑھ کر کئی راتوں میں تلاش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں وہ شارع الحکیم ہے، اس کی حکمتیں پنہاں ہیں۔ بس میری دعا یہ ہے اے میرے احباب کرام کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرما دے۔ کون سی رات؟ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسے تحریک کریں، ہم کیسے اسے تلاش کریں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔
اب اس کی طاق راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. اب اس سے کم تو مہینہ نہیں ہوتا، نہ 29 سے کم نہ 30 سے زیادہ. ایک دوسری حدیث میں جس طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ کو اللہ نے جب اس کا علم عطا فرما دیا تو پھر اس کے علم سے محرومی کا سبب کیا بنا، اور وہ تھا اہل اسلام کا باہم جھگڑا کرنا. تو اس سے ہمیں کم از کم یہ سبق تو سیکھنا چاہیے کہ باہم ایک دوسرے کی عزت و احترام، ایک دوسرے کی توقیر، اس کے اندر اس امت کی خیر ہے. خیر امت کی خیر اس بات میں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باوقار زندگی گزاریں اور پھر جھگڑے سے، باہم ایک دوسرے کی اہانت سے، تمسخر سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے، جبکہ ہماری زندگی میرے پیارے سامعین و ناظرین اس کے برعکس ہے. اسی لیے تو ایک حدیث میں جو حضور نے فرمایا تھا آمین آمین آمین، تو جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا فرمایا آپ نے، تو فرمایا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اب آپ دیکھیں اس کے لیے بد دعا کی تو میں نے آمین کہا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جبریل کسی کے لیے بد دعا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب آمین کہیں، تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ رمضان مبارک آئے جسے اللہ نے تقوی کا مہینہ کہا، اصلاح کا مہینہ کہا، تزکیے کا مہینہ کہا، شہر قرآن کہا، شہر فرقان کہا، اور ہماری زندگی میں کوئی فرق ہی نہ آئے. تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان ایام مبارکہ اور ان بابرکت راتوں میں ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہماری اصلاح فرما، اے اللہ تو ہمیں تقوی عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں وہ رات عطا فرما دے جس کے بارے میں تو نے فرمایا خیر من الف شہر، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو ہم اللہ سے رو رو کے دعا کریں، عاجزی سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں کہ ہمیں لیلۃ القدر میں پہنچا دیں. جیسے مسلمان رجب میں دعا شروع کر دیتے ہیں کہ اے اللہ رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا، اسی طرح ہم پورا رمضان اللہ سے یہ مانگتے رہیں کہ اے اللہ لیلۃ القدر ہمارا نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی قدر عطا فرما دے اور اس کی برکتوں اور خصوصی رحمتوں سے اے اللہ ہمیں مالا مال کر دے. پوری امت مسلمہ کو اے اللہ لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرمائے. ایک حدیث ہے جو حضرت شیخ الحدیث نے تحریر فرمائی ہے اسی باب میں، عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبادہ ابن الصامت مشہور صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا. یہ میں اس لیے حدیث کی نص پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے دلوں میں اس رات کی قدر راسخ ہو جائے اور ہم آج ہی سے تگ و دو شروع کر دیں کہ اے اللہ ہر سال رمضان مبارک میں
ہم اصحاب لیلۃ القدر ہو جائیں اور تیرے ہاں ہماری قدر ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ سے لیلۃ القدر کا پوچھا تو فرمایا فی رمضان فی العشر الاواخر، یہ رمضان میں ہوتی ہے اور اس کے آخری عشرے میں۔ فَإِنَّهَا فِي لَيْلَةِ وِتْرٍ، تو پھر اس کی طاق میں ہوتی ہے، جیسے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29، 29۔ اور آگے پھر فرمایا من قامها ایمانا واحتسابا، جو شخص اس رات کو قیام کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو اس کی عبادت میں، جیسے کہ آپ حضرات نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام فرماتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، ما اقول، اور میں کیا کہوں؟ تو فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو پھر یہ دعا کثرت سے پڑھنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے اللہ سے محبت کی علامت، اپنے محبوب کی خوشی ہر دم ہمیں مطلوب رہے اور اس کی ناراضگی کسی دم بھی ہمیں وارا نہ کھائے۔ یہ ہے اصل مقصد اللہ کے قرب کا اور ان ایام کا اور ان راتوں کا۔ تو اسی لیے اعتکاف سنت بھی یہی ہے کہ آدمی آخری عشرے میں اعتکاف کرے، اور مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا کے تمام الجھنوں، ضروری کاموں اور بلکہ جائز کاموں، جو آدمی جائز تجارت بھی کرتا ہے اور اس کے جو جائز تعلقات ہیں، محبتیں ہیں اہل و عیال سے، ازواج سے، ان کو بھی ایک طرف کر کے جب اللہ کے لیے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شاید اسے لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ تو یہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں اس رحمان کی رحمت کے حاصل کرنے کے اور اس رات کے پا لینے کے۔ اور آگے قرآن کیا فرما رہا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور حضرت روح الامین اترتے ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ کی طرف سے مختلف امور کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی، یہ رات سراسر سلامتی ہے، سلامتی ہو اللہ کے اہل ایمان بندوں کے لیے۔ سلام ہی، اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا سارا غیبی نظام ایک طرف چل رہا ہے اور پھر بھی بندے غفلت میں ہیں۔ تو ان احادیث اور آیات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اس سب سے طاقتور اور غیبی نظام کو جو اصل اس دنیا میں کار فرما ہے، ہم اس سے غافل ہیں، غفلت میں ہیں۔ ہم صرف دنیا کی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا کے اس ظاہر کو جانتے ہیں۔ تو مقصود یہ ہے میرے احباب کرام کہ ایک دنیا کا ظاہر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ رحمان الرحیم قادر مطلق ذات
جو اصل احکم الحاکمین ہے، ملک الملوک ہے، جو ہمارا خالق و مالک بھی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا محبوب اعظم بھی ہے، مطلقاً بندوں کا محبوب اعظم اللہ جل جلالہ ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کارروائی، رمضان کا قیام، رمضان کا صیام، اور پھر یہ لیلۃ القدر کی تحری تلاش کرنا، کہاں کہاں سے لوگ مشقت کر کے یہاں حرمین کی زمین میں آتے ہیں، حرم مکی میں طواف کرتے، اپنے اعتکاف کرتے ہیں، حرم مدنی میں اعتکاف کرتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ کی مساجد ہیں مشرق و مغرب میں بندے قیام و صیام کے ساتھ ساتھ اعتکاف کو بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو صرف اس سارے سے مقصود یہ ہے کہ وہ ہمارا محبوب اعظم، ہم اس کے محبوب بن جائیں۔ تو یہ بڑے ہی مبارک ایام ہیں، بڑی ہی مبارک راتیں ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اس حقیقت کو ہم پہ کھول دے جس کو کھولنے کے لیے تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، کہ ہم اس دنیا کی ناپائیداری کو بھی جان لیں اور اس کے بعد والی زندگی کے دوام کو، ہمیشگی کو اور اس کے خلود کو سمجھ جائیں۔ تو اصل اس سارے نظام شریعت سے غرض صرف یہ ہے کہ بندہ اس دنیا کی حقیقت کو اور اس دنیا میں جو جو موقع اللہ نے فراہم کیے ہیں، کسی زمانے کو افضل بنایا، کسی جگہ کو بابرکت بنایا، تو ان زمانوں اور ان مکانوں کی افضلیت کی شرف کو ہم پالیں۔ اور رہا، میں جیسے کہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ رمضان ایسا زمانہ ہے جو پوری دنیا کو ڈھانپ لیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا، قد اظلکم شہر عظیم، یعنی یہ خود آتا ہے، یہ رات خود اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مگر انتہائی بدقسمتی کی بات ہو کہ اس رمضان کا مہینہ یہ ہمارے ہاں اللہ کا عظیم مہمان بن کے آئے اور ہمیں کچھ فرق نہ پڑے، پھر اس کے شب و روز چلتے ہی جائیں، اس کی راتیں گزرتی جائیں، اس کے دن گزرتے جائیں اور ہماری زندگی میں تبدیلی نہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخری عشرے میں جناب رسول اللہ نے اس عظیم الشان رات کو، جسے اللہ نے اپنی امت کے لیے، رسول اللہ کی امت کے لیے خصوصی ایک تمغہ قرار دیا ہو، اس رات کو، اور خصوصی شرف قرار دیا ہو، خصوصی نعمت عطا کی ہو اس خیر امت کو، اس کا بھی احساس نہ رہے۔ تو میرے احباب کرام، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس حقیقت کو ہم پہ کھول دے، فضیلت والے ایام کی فضیلت کو ہم جانیں، فضیلت والی راتوں کی فضیلت کو ہم جانیں، اور پھر اللہ کی بے پایاں اس موسلا دھار بارش سے ہمیں بھی اللہ پاک ہمارے ظاہر اور باطن کو خوب اچھی طرح سے دھو دیں، اور لعلکم تتقون کا مظہر ہم بن جائیں۔ اے اللہ، تو اس امت مسلمہ پہ اپنا خصوصی کرم فرما کہ یہ مہینہ ان سے نہ گزرنے پائے کہ ان سبھی کی مغفرت ہو جائے۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے اس امت مسلمہ، اس امت مرحومہ پہ رحم فرما، اور اس امت کو اے اللہ تو لیلۃ القدر کی نعمت سے مالا مال فرما۔ رمضان گزرے تو اتنی تقویت ہمارے اندر آ جائے، اتنی روحانی قوت آ جائے کہ اگلے رمضان تک اے اللہ ہمیں تیری حدود پہ قائم رہنا نصیب ہو جائے اور تیری معصیت سے ہم بچ جائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اللہ علی طه خیر الخلق